اللهم صل على محمد وآل محمد. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أعاني بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات. سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص. سید اعظم علی شاہ اور اس گھر کے تمام مرحومین رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ. ایک بہتر و بلند صلوات. اللهم صل على محمد. اس سے بھی بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ مبارکہ کوثر قرآن مجید کا مختصر اور مکمل سورہ. قرآن کا سب سے بڑا سورہ سورہ بقرہ اور قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ سورہ کوثر. یا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. یا یہ سورہ سورہ الفتح یا سورہ کوثر 3 آیتیں ہیں، مگر پورے قرآن کی حفاظت کا سب سے بڑا سامان. میں لفظوں کو بہتر کروں، 1,24,000 نبیوں کی محنت کی ضمانت کو فاطمہ کہا جاتا ہے. قرآن میں سیدہ کا نام کوثر، جسے اللہ نے خیر ہی خیر بنایا. بھائی خیر نہیں ہے جناب زہرا کا نام، کیونکہ آج بھی اگر کوئی علی کی ولایت سے آشنا ہو رہا ہے تو وہ بی بی زہرا کی وجہ سے. میں نے تو نئے آنے والوں کو، جو نئے ولائی بنے ہیں، مولائی بنے ہیں، جنہوں نے کلمہ علی ولی اللہ تک پڑھا ہے، نئے آنے والوں کو تو میں نے جس سے بھی پوچھا ہے اس نے کہا ہے فاطمہ نے ہمیں شیعہ کیا ہے. میں مجلس سندھ کے ایک قدیمی اور
معتبر علاقے میں پڑھ رہا ہوں اور سندھیوں سے میرا خاص پیار بھی ہے، اور میں بھی اردو اسپیکنگ سندھی ہوں۔ اچھا، سرائی کی اسپیکنگ سندھی ہو سکتا ہے، پنجابی اسپیکنگ سندھی ہو سکتا ہے، بلوچی بولنے والا سندھی ہو سکتا ہے، تو اردو بولنے والا بھی سندھی ہو سکتا ہے، تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ ہم الحمدللہ جس خطے میں رہتے ہیں نا، وہاں کا حسن یہ ہے کہ یہاں کا ہندو بھی مولائی ہے، سنی تو ویسے ہی ہماری جان ہے، سنیوں کے ہاں تو ویسے ہی ہمارا بڑا پیار ہے، تعلق ہے، دوستانہ ہے، واسطے داری ہے، اور یہ حسن دو بالا ہو جاتا ہے۔ مولانا میں ایک جملہ کہا، کچھ لوگوں کو برا بھی لگا، مگر جنہیں برا لگنا تھا انہیں برا لگا، اور وہ یہ کہ سندھ کا سنی بھی قائم علی شاہ اور غوث علی شاہ ہوتا ہے، اور دیوبندی بھی علی شیر حیدری ہوتا ہے۔ یعنی مولا علی سے ہٹ کر نہیں ہے بات، اہل بیت سے ہٹ کر نہیں ہے بات۔ اس خطے میں ان بزرگوں کا، اب یہاں تھوڑا سا علماء مجھ سے کبھی کبھی اختلاف کر جاتے ہیں، ان صوفیوں کا بڑا کردار ہے۔ یہ جو اللہ کے قریب کرنے والے ملنگ صوفی درویشوں کا بڑا کردار ہے، اور ایک حسن پایا جاتا ہے یہاں۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی نے اپنے کلام کے ذریعے سے اہل بیت کی محبت کا رس ہمارے ذہنوں میں ڈالا ہے۔ شہباز قلندر کا کلام تو فارسی میں ہے، اور اس علاقے کے اندر فارسی کی تہذیب بھی ان کی وجہ سے بہت پرانی ہے، لیکن شاہ لطیف کا کلام، اور پھر سرداری کر رہے ہیں یہاں پر حضرت عبداللہ شاہ غازی، اور سایہ ہے اس پورے خطے پہ بی بی پاک دامنہ کا۔ مولا علی کی بیٹی اس خطے میں رہتی ہے نا، یعنی سندھ تک تھا یہ علاقہ، جو ہمارا ملتان کا اور رحیم یار خان کا علاقہ ہے، یہ سارا سندھ تھا۔ حالات کی وجہ سے کچھ جغرافیائی تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، لیکن تہذیب وہاں تک گئی ہوئی ہے۔ تو محبتوں کا خطہ ہے، پیار کا خطہ ہے، اہل بیت سے جڑے ہوئے لوگوں کا خطہ ہے۔ یہاں ایک عجیب حسن پایا جاتا ہے، جس حسن کو مزید ہمیں بڑھانے کی ضرورت ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ ہر جگہ اگر ایک ہی آواز ہے کہ میرٹ پہ تقرریاں ہونی چاہیے، میرٹ پہ داخلے ہونے چاہیے، میرٹ پہ تبادلے ہونے چاہیے، میرٹ پہ پارٹی ٹکٹس ملنے چاہیے، تو ہم بھی تو 1400 سال سے یہی کہہ رہے ہیں کہ نبی کے بعد میرٹ پہ ماننا چاہیے۔ اب وہ جو میرٹ بنتا ہے، وہ جو قابلیت اور اہلیت اور صلاحیت بنتی ہے، وہ یہ 5 چیزیں ہیں جو میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یعنی کسی میں کیا معیار، پیمانہ، کسوٹی، توجہ ہے، وہ کیا ہونی چاہیے جس کی بنیاد پر ہم یہ طے کریں کہ میرٹ بنتا ہے۔ اہلیت یہی بنتی ہے، حق اسی کا بنتا ہے کہ اس کو یہ منصب دیا جائے، یہ عہدہ دیا جائے، یہ پوزیشن دی جائے۔ وہ 5 چیزیں میں نے ترتیب دی ہیں، سوچا ہے۔ سب سے پہلی چیز علم ہے۔ پیسہ ہو اور علم نہ ہو، بہادری ہو اور علم نہ ہو، سخاوت ہو اور علم نہ ہو، یعنی ہر حسن ظاہری ہو اور علم نہ ہو، سب کچھ ہو اور علم نہ ہو، تو پھر علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ ساری چیزیں ضائع جائیں گی۔ مثلا اگر بازوؤں میں زور ہو، گھونسے میں، مکے میں دم ہو، پیروں میں طاقت ہو، کمر مضبوط ہو، مگر علم نہ ہو، تو وہ جو طاقت کا استعمال ہے نا، وہ جہاد نہیں کہلائے گا، دہشت گردی کہلائے گا۔ علم کے بغیر طاقت کا استعمال دہشت گردی ہے۔ جہاں جہاں آپ دہشت گردی دیکھ رہے ہوں گے، وہ ساری وہی جگہیں ہیں کہ جہاں طاقت تو ہے، علم نہیں ہے۔ تو تمام تر صلاحیتوں اور قابلیتوں میں سرداری کرے گا علم۔ سب سے پہلا میرٹ بنتا ہے، سب کچھ نہیں آتا مگر عالم بہت بڑا ہے۔ ہم اس کو جو گھر میں بستر پہ لیٹا ہوا ہو اور کوئی کام بھی نہ کر سکتا ہو مگر علاقے میں بڑا عالم ہو، ہم اس کو زیادہ اہمیت دیں گے بنسبت اس کے کہ جو بولتا بہت اچھا ہو مگر جاہل ہو۔ عالم کا وجود، دانشور کا وجود۔ دوسری صلاحیت، میں پہلے صلاحیتوں کی ذرا فہرست بیان کر دوں ڈاکٹر صاحب۔ دوسری صلاحیت ہے علم کے بعد سخاوت۔
سخاوت. سخاوت کی سخی کسے کہتے ہیں اس کی تعریف ہونی چاہیے، مگر جلدی سے پہلے فہرستیں گنوانا چاہتا ہوں. تیسری صلاحیت ہے شجاعت، بہادری. چوتھی صلاحیت ہے عزت. پانچویں صلاحیت ہے غیرت. یہ 5 صلاحیتیں جس میں بھی پائی جائیں وہ ہمارا سردار ہے. اچھا، کوئی ہم نے نام بھی نہیں بتایا سردار کا. صلاحیتوں والا جو بھی ہوگا وہ ہمارا سردار ہے. یا تم ہمیں ڈھونڈ کے لا کے دکھاؤ یا ہم بتاتے ہیں اسے علی کہتے ہیں. جس میں یہ 5 صلاحیتیں کمال پر پائی جاتی ہوں وہ مولا علی کی ذات. ہم ایک ایک صلاحیت پہ غور کر لیتے ہیں. تھکے ہوئے نہیں ہیں آپ حضرات؟ بہت عرصے سے شاہ صاحب کا، عرفان شاہ صاحب میرے بھائی، میرے عزیز، ان کا حکم تھا، ان کی خواہش تھی. حاضر ہوا ہوں بہت قریب سے. شاہ صاحب مرحوم سے ایک ہمارے بڑوں کا تعلق تھا، میرے والد کا بھی، میرے اور بزرگوں کا بھی. اور میں ناز ہائی اسکول میں تو نہیں پڑھا، کمپریہنسو میں پڑھا ہوں. لڑنوں جب ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ہو کر کمپریہنسو اسکول سے چلے گئے تھے، تب ہمارا نمبر آیا تھا کہ ہم اس کلاس میں آئے. تو ہمارے استاد ویسے نہیں ہیں لیکن پورے شہر کے استاد ہیں، تو میرے بھی استاد ہیں. تو اس معنی میں اور اس خاندان سے بہت پرانا واسطہ ہے. شاہ صاحب تشریف فرمائے ہیں، گھر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے. سب سے پہلا عنوان علم ہے. سب سے پہلا عنوان علم ہے. میرے ان بچوں سے، ان جوانوں سے اگر کوئی پوچھے کہ آپ بعد از نبی علی کی فضیلت کے قائل کیوں ہیں، یعنی میرے اپنے ہی 2 شعر کے مصرے ہیں کہ خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی. ترتیب ہمارے ہاں یہ ہے کہ خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی. اس ایک بات سے روشن کتاب کوئی نہیں. سب سے زیادہ واضح عقیدہ یہ ہے کہ اللہ، رسول اللہ اور علی. پھر ایک بڑی لمبی لسٹ ہے اور یقیناً اس میں ائمہ اہل بیت بھی آتے ہیں. اس میں خود سرکار امام حسین کی ذات آتی ہے، مگر مولا حسین کی ذات علی کے بعد آتی ہے. امام حسن کی شخصیت مولا علی کے بعد آتی ہے. تو پھر ایک لسٹ بنے گی ائمہ اہل بیت کی بھی، اور پھر اولیاء الہی، صحابہ کرام. بہت بڑا مقام ہے، بڑی خدمات ہیں، مگر ترتیب یہی ہے. علم میں علی کے باب میں پسندیدہ میرا مضمون ہے. علم علی کے باب میں اگر آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ آپ بعد از نبی علی کی فضیلت کے قائل کیوں ہیں، تو موٹی موٹی دلیلوں میں ایک دلیل یہ دیجئے کہ علی مولا نے کسی سے جا کر مسئلہ نہیں پوچھا. جی، مولا علی نے کسی سے جا کر مسئلہ نہیں پوچھا. اور میں ابھی بیٹھے بیٹھے 50 نام بتاتا ہوں کہ کس کس نے علی سے کیا کیا پوچھا. بڑے بڑے ناموں نے آ کر مولا علی سے مسئلے حل کروائے. علی مولا نے سے جا کر کسی سے نہیں کہا کہ مجھے اس مسئلے کا جواب دیجئے، بلکہ 27 مشکل سوال جوڑ کر لائے کہ کسی ایک سوال پر علی کہیں گے کہ اس کا جواب نہیں آتا. چھٹے سوال کے بعد بھول گئے کہ 7واں کیا ہے. علی مولا نے بتایا، میں بتاؤں 7واں سوال کیا تھا، تمہارا 8واں سوال کیا تھا. علی سوال بھی بتاتے رہے، جواب بھی بتاتے رہے. تو جب مولا نے 27 مشکل سوالات کے جوابات دے دیے تو ایک شخص نے کہا، آپ کا علم نبی کے علم کے برابر ہے، یا علی آپ کا علم مصطفیٰ کے علم کے برابر ہے. تو مولا علی کی پیشانی پر بل آ گئے، ناراض ہوئے. فرمایا، ھذا لعاب النبی، میرا علم لعاب مصطفیٰ ہے. میں نے جو کچھ علم لیا ہے وہ نبی سے لیا ہے. علماء کرام تشریف فرمائے ہیں، ان سے مجھے دعا چاہیے. مولا علی فرماتے ہیں،